بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حابیل اور قابیل۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ سبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے حکم عدولی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے بموجب حکم اللہ کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفیع خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ منا پر رکھ دیں۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ۔ اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا۔ جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نا قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ منا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہیں آتش بے دو مثال سیمرغ نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ۔ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا۔ ترجمہ۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھے مارنے کے لیے تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھے مارنے کے لیے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ منا حاجیوں کا محل منا جات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو اللہ کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا متخاصمین میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو دروغ گو ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو متخاصمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا اور اگر نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا متخاصمین پر کہ پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغ گو ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اس پر اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اور اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور جو کاذب ہوگا جزا اس کے بد ملے گی۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ۔
یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ بس حاصل کلام حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیوں کر اس کو رفع کریں، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کو کی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ اللہ عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر عند اللہ ماخوذ ہوگا اور مستوجب دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کی بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں، قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس وقت شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی اور کافر ہوا۔ بعد میں گدھ اس پر آ گرے۔ قابیل متردد ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر رکھ کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا زمین شور ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کو نصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا قریدتا زمین کو کہ اس کو دکھاوے کہ کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، بعد اپنے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ بس قابیل نے کہا، قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا تھا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پچھتارے کے باندھ کر کئی روز لے کر پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کرید کر دوسرے مردے کوے کو دفن کیا تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ اپنی جمالی سے پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ بعد وہ جانے کا مقصد۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے رو بسوئے آسمان کیا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، ملعون ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ پھر وہ بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دے۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے
ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز اس کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل ترجمہ اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نیند سے چونک اٹھے اور زار و زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا کہ مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ اور بھی بہت دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے۔ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضوع وہ جاتے وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر روتا، اور ہوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ زاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔